جن کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے. اور افغان مہاجرین میرے دوستوں بھائیوں السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو تقریب کا اہتمام کیا گیا اس میں مشکور ہوں ٹیکا کا کہ انہوں نے یہ راشن فراہم کیا. میں مشکور ہوں اون عباس بپی صاحب کا کہ وہ مسلسل احساس کے نیچے اور یتامہ کے حوالے سے اور مہاجرین کے حوالے سے اور یہ مسلسل تھیلیسیمیا کے حوالے سے کسی نہ کسی کام کے اندر لگے بھی رہتے ہیں اور مجھے بھی دعوت دیتے ہیں کہ میں آؤں، اور جس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہوں پر خود آؤں. آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا جو انقلاب آیا تھا اس کے اندر جو معاشرہ اس وقت عرب کے اندر تھا وہ معاشی ایکسپلائٹیشن سے اس کا تعلق تھا، استحصال کے اعتبار سے تعلق تھا. تو جو انقلاب آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ربانیت اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ وہ معاشی تبدیلی کا جس کے اندر احساس ہو ایک دوسرے کی تکالیف کا، اس کا بہت بڑا عنصر ہے. کبھی کبھی ہم عبادتوں کے اندر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک سوشل ریولوشن، ایک معاشرتی اور معاشی انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کے اندر قدم قدم پر ان کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں قدم قدم پر اس بات کی ان کو فکر تھی کہ جس کو جو مشکلات میں ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے انصاف پیدا کیا معاشرے کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے مسلسل انسسٹنس رہا، اور قرآن کی الف لام میم پہلا رکوع جو ہے اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان کون ہے. مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کی فکر بھی کرتا ہے. اللہ کی عبادات کے حوالے سے وہ تو جواب وہاں لیں گے نا، اللہ ہم سے لے گا ضرور کہ تم نے عبادت کیوں نہیں کی، تم نے میرا شکر ادا کیوں نہیں کیا. مگر ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اگر مجھے اللہ کی عبودیت کے حوالے سے مجھے احساس ہے کہ وہ میرا بنانے والا ہے، تو مجھے جو احکامات ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی آئے ہیں تو وہ تو میرا اور آپ کے تعلق کے حوالے سے آئے ہیں. میرا اور اس کا تعلق تو میں جانوں اور وہ جانے اور وہ مجھے معاف کرے، میری مغفرت کرے گا. مگر میرا اور آپ کا تعلق جو اس نے میرے اوپر فرض کیا ہے، خیرات، زکوٰۃ، ہر چیز کے اعتبار سے بار بار قرآن کے اندر اور بار بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات آتی رہی کہ فکر کرو. تو یہ فکر کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ فکر اپنے اوپر احسان ہے، میرے اوپر احسان، میرا اپنا احسان میرے اوپر ہے. جب میں یہ کام کرتا ہوں تو کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا. جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میرا تزکیہ نفس ہوتا ہے، میرا اپنا کردار بہتر ہوتا ہے، میرے اپنے اندر ہمدردی آتی ہے، میرے اپنے تعلقات کے اندر، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی برادری کے اندر، اپنے ملک کے اندر وہ محبت کا رشتہ میں پختہ کرتا ہوں جس کو بناتا چلا جاتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ بات کا بھی تصور کرو کہ جو قومیں ہمیں پچھلے 100 سال سے یہ نصیحت کر رہی تھیں کہ یہ ہوتی ہے انسانیت، جو قومیں ہمیں نصیحت کرتی تھیں کہ فکر کیا کرو لوگوں کی اور ہیومن رائٹس یہ ہیں، وہ قومیں آج ریفیوجیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یعنی میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ان قوموں کی وجہ سے جو ظلم اور بربریت دنیا کے اندر آئی ہے اور پھر جو کیاس یعنی ایک خرابی کی طرف ایک کیفیت سارے مشرق وسطیٰ کے اندر بنی ہے، اور وہ پورا یورپ جو ہمیں نصیحتیں 100 سال سے کرتا آ رہا ہے کہ یہ ہے جناب کردار اور اقوام کا کردار اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اور یہ ہے یونائٹڈ نیشنز. جب ریفیوجیز کی بات آتی ہے تو وہ لینے سے انکار کرتے ہیں. اور کہاں ترکی جناب ماشاءاللہ، کہاں پاکستان کہ جس نے دل کھول کر اپنے بھائیوں کو، کوئی اور دوسرا ملک تو بھول جائے آپ، امہ کے اعتبار سے اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے. تو یہ میرا اپنا تزکیہ نفس ہے. میں خود بحیثیت قوم کے ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ بھی ہوں، بحیثیت انسان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں کہ میں نے اخلاقی اعتبار سے دنیا میں مثال قائم کی. اور ترکی میں بھی آج کل
شام سے جو ریفیوجیز ہیں ان کی تعداد بھی 30-35 لاکھ سے کم نہیں ہے، تو وہ بھی ہمارا غم جانتے ہیں، جو مسلمانوں کا غم ہے، ملک کا غم نہیں ہے۔ ہمارا غم یہ ہے کہ ہمارے بھائی پچھلے 35 سال سے در بدر ہیں، ظلم ہے افغانستان کے اندر، جو کچھ بھی ہوا ظلم ہوا۔ گھر بار چھوڑ کر اگر پاکستان آئے ہیں تو پریشانی کی حالت میں آئے ہیں۔ کیوں ہوا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون کسی کے وار ریپریشنز کا ذمہ دار ہوگا؟ مگر ظلم ہوا، اور یہی حال جناب اس وقت شام کے اندر ہے، جو ہمارے بھائی ترک جو ہیں وہاں ان ریفیوجیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے برادر ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، مزید بہتر ہوں۔ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں اخبارات پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم میں دوریاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے بھی آتی ہیں، مگر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر، اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں۔ نان الائن موومنٹ کی ایک ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی ویڈیو پر، جس کے صدر آج کل الہام علییف صاحب ہیں، صدر آذربائیجان کے۔ تو میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر 2-3 باتیں کہی تھی افغانستان کے حوالے سے۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا، بڑی اہم بات ہے، پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا کہ جیسا وہ سلوک کووڈ-19 کورونا وائرس کے دوران اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے، جیسے سہولیات میسر ہیں صحت کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، وہی اہتمام اپنے افغان بھائیوں اور ریفیوجیز کے ساتھ کرے گا۔ یہ کمٹمنٹ پاکستان کی حکومت نے اٹھایا۔ دوسرا کمٹمنٹ، ہم نے وہاں پر نام کے اندر یہ بات کہی کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس کو پاکستان سراہتا ہے، اس کو پاکستان سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پوری کئی نسلیں، یعنی ایک نسل اس کو کہتے ہیں کہ 15 سال کے اندر دوسری نسل آ جاتی ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، نئی نسل، ایسی پوری نسل افغانستان میں جنم پذیر ہوئی ہے، جو نوجوان ہیں جنہوں نے امن دیکھا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امن کیا چیز ہے۔ اور پاکستان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے وہ امن دیکھا کہ امن کس چیز کو کہتے ہیں اور کہاں خوف تھا۔ جیسے آج کورونا وائرس کا خوف ہے، اس سے پہلے یہ خوف تھا کہ کہیں بم پھٹ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کہیں لوگ مار دیا جائیں۔ APC جیسا واقعہ بھی یہاں پر ہوا تو ہم نے وہ دیکھا، مگر افغانستان کی پوری ایک نئی نوجوان نسل کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امن کیا ہوتا ہے اور امن کے اس کے کتنے اچھے اور بڑے پھل ہوتے ہیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جلدی امن آئے ہمارے برادر ملک کے اندر، اور آپ سب لوگوں کو اس بات کا موقع ملے کہ اپنے وطن کے اندر لوٹے بھی اور انہی خوشیوں کے ساتھ آپ دنیا گزاریں اور زندگی گزاریں جن خوشیوں کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے بم چھوڑتے ہیں اور اپنے ہاں وہ امن کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا بھی اب بڑا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کورونا وائرس مثال کے طور پر سب کو برابر کر دیا، مشکلات میں سب کو برابر کر دیا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو کہیں کا، چاہے وہ صدر ہو کہیں کا، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مساواتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور اس کا ایک اصول ہے کہ جب عذاب کہیں آتا ہے تو وہ اس انداز سے آتا ہے کہ وہ سارے طبقات کو کراس کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کبھی کبھی معصوم لوگ بھی اسی کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیلنسنگ سسٹم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر میں ہم اور آپ سب مل کر ایک تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ ہم کو معاف کرے، عذاب ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس عذاب کے حوالے سے ایک تو دعا کرتے جائیں اور خود بھی اہتمام ہم کریں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ چلے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ سمجھتے تھے کہ 2-4 مہینے کی کہانی ہے، ابھی یہ بھی نہیں لوگوں کو معلوم کہ 1 سال بھر چلے گا، 2 سال چلے گا، 6 مہینے چلے گا۔ تو لہٰذا جو احتیاطی تدابیر آپ سب نے اختیار کی ہوئی ہے
ایک ماسک لگایا ہوا ہے، ایک افراد کے ساتھ دوری کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا انداز ہے، دوسرے ہاتھ دھونے کا، کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ناک ہے اور منہ ہے اس وائرس کے جانے کا، تو منہ کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے احتیاط کریں۔ تو میں بھی کوئی کپڑا لے کر چلتا ہوں جس سے اگر منہ کو مجھے کہیں کھجلی ہو رہی ہو تو اسی کپڑے سے میں کھجلا لوں۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں جس کے اندر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان احتیاطوں کے اوپر عمل کرے، اور ان احتیاطوں پر عمل کرے تو اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے بھی وہ اس بات کا عمل طے کر لیتا ہے کہ جو ان کو بھی میں بچا رہا ہوں۔ تو اب عید بھی آ رہی ہے، عید کے حوالے سے خوشیاں بھی موجود ہیں، تو دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں۔ عید کے اندر گھر پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایک اجتماعی کیفیت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جب دنیا بدل رہی ہے تو کچھ اصول میں نے اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کر لینے ہیں، صرف اس لیے میری جان کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، میرے اعزاء اقربا، بچے، بیوی، سب کی جانوں کو میں رسک میں ڈالتا ہوں اگر میں خود بد احتیاطی کروں۔ تو یہ تو آدمی بہادر تو بن سکتا ہے کہ جی میں نے کسی کی فکر نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرنی دوسروں کی تو فکر کر لو، لہٰذا دوسروں کی جانوں کا تعلق بھی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا بوجھ ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو، تکلیف سے گزرے اور خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو مجھے گناہ تو ملے گا کہ میری احتیاط سے بچ سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے تیز آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور کوئی نیچے آ جائے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالے گا نا میرے اوپر کہ میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، قانون کی پابندی نہیں کر رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری عید کے موقع پر پاکستان کے اندر بازاروں کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے ہم نے 20 نکاتی ایک دیا تھا، فارمولا دیا تھا ایس او پیز کے حوالے سے، اور اگر اس کو ایس او پیز کہہ لیں، فاصلے، سماجی دوری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ماسک پہن کر، تو دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے، مساجد میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا اور جنہوں نے احتیاط کی تراویحیں ہوئیں۔ نماز کے حوالے سے یہی احتیاط اگر ہم کریں گے تو نماز جاری رہے گی۔ بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے اگر حکومت نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے بھی وہاں بھی میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو معاشرے کے لیے کریں یا آپ کے لیے۔ کبھی لوگ سمجھتے ہیں میرے لیے کوئی بات نہیں جی، میں تو بہادر آدمی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ مگر دوسروں کی ذمہ داری تو آپ ایسے نہیں اٹھا سکتے، بد احتیاطی تو نہیں کر سکتے، آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عید قریب ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں اور شام کے اندر امن پیدا کرے، مسلم امہ کے اعتبار سے ان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دور کرے، اور بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلم امہ اس بات کو پہچانے کہ اس کا ماضی کتنا سنہرا تھا اور کس وجہ سے تھا۔ آج کل کی دنیا کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل کے انسانی تعلقات کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل انٹرنیشنل اقوام کے درمیان تعلقات کے اندر پیسہ اور تجارت بولتی ہے، اصول نہیں بولتے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ثانیہ جو اسلام کا اگر ہوگا اور مسلمانوں کا ہوگا، اس نشاط ثانیہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ جو تگڑا، اس کی لاٹھی والا کام اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ اسلام نے غریب ترین آدمی کو سہارا دیا۔ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو وہ کہتے تھے کہ میرا سارا کام یہ ہے کہ میں اس غریب کی آواز بنوں، اس غریب کے اوپر انصاف دوں جو خود پہنچ نہیں سکتا ہو۔ تو اسلام کی تو بنیاد یہی ہے کہ غریب کو اٹھانا اور سب کو انصاف پہنچانا۔ اور دنیا کے اندر آج کل آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، تاریخ قریب اور تاریخ بعید دونوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مسلمان دنیا کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں مار مار کر، بمباری، آپس میں لڑوا کر اس کا مسلمان دنیا کو خراب کیا گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ افغانستان میں جلد امن آئے، افغانستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور امن آپ لوگ بھی دیکھیں، اور جلد از جلد اپنے گھر واپس جانے کا اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والا ہے، انسان کوشش کرنے والا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔